السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت ہمیں یہ جانکاری دیجیے کہ حرام اور حلال کب پیدا ہوئے؟ السلام علیکم۔ چچا نے یہ سوال کیا ہے، یہ بہت ہی خاص سوال ہے اور بہت ہی پوائنٹڈ سوال ہے کہ حرام کب پیدا ہوا اور حلال کب پیدا ہوا۔ تو اس کا ایک جملے میں جواب دے دوں کہ سب چیز کو اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ میں کسی کو حرام و حلال نہیں کہا کہ یہ حرام ہے یا یہ حلال ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا اور اس کے بعد میں زبان رسول سے نکل گیا کہ یہ حرام ہے۔ غور سے سمجھ لیجئے اس کو کہ حرام و حلال پیدا کب ہوا۔ زبان رسول سے نکل گیا کہ شوگر حرام ہے تو وہ حرام ہو گیا۔ زبان رسول سے نکل گیا کہ کھانسی تمہارے لیے حلال ہے تو یہ حلال ہو گیا۔ یعنی حرام و حلال کوئی خاص چیز نہیں ہے، یعنی رسول کے زبان کے اوپر یہ ڈیفینڈ کیا ہے کہ رسول نے جس کو حرام کہا ہے وہ حرام ہو گیا اور رسول نے جس کو حلال کہا ہے وہ حلال ہو گیا۔ حرام و حلال کا ایک سمپل سا مسئلہ ہے کہ رسول کے زبان سے جس چیز کے لیے نکل گیا کہ یہ جائز ہے تو وہ جائز ہو گیا، جس چیز کے لیے نکل گیا کہ یہ حرام ہے تو یہ حرام ہو گیا۔ اس کا میں آپ کو ایک مثال بتاؤں۔ دین اسلام میں سونا حرام ہے، مردوں کو سونا پہننا حرام ہے دین اسلام میں، مگر اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو کہا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں سونے کا کنگن دیکھ رہا ہوں، تو وہی رسول نے کہا کہ تمہارے لیے حرام ہے تو وہ حرام ہو گیا، اور اسی رسول نے کہا کہ تمہارے لیے جائز ہے تو وہ جائز ہو گیا۔ یعنی نہ کوئی شے حرام تھا نہ کوئی شے حلال تھا، رسول نے جس کو کہا حلال ہے وہ حلال ہو گیا، جس کو کہا حرام ہے وہ حرام ہو گیا۔ ایک مثال اور دوں، ریشمی چادر مردوں کے لیے حرام ہے، یہ دین اسلام میں ریشمی چادر مردوں کے لیے حرام ہے، مگر ایک صحابی آ کر بولے کہ یا رسول اللہ میں اگر ریشم کا چادر یوز نہ کروں تو میرے جسم میں جوں ہی ہو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ تم یوز کرنا، تمہارے لیے جائز ہے۔ تو یعنی رسول کے زبان کے اوپر یہ حرام و حلال ڈیفینڈ کیا ہے کہ رسول نے جس کو کہہ دیا کہ یہ جائز ہے وہ جائز ہو گیا، اور جس کو کہہ دیا کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہو گیا۔ دین اسلام میں حرام و حلال کا یہ ایک مثال ہے جو میں بتایا ہوں کہ کون کیسے حرام ہے کون کیسے حلال ہے۔ السلام علیکم۔